لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام، سورہ مبارکہ اسراء کی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ آیت مبارکہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم معاشرے کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑا کامن مسئلہ. اور آج کی شب جمعہ کی اس گفتگو کے اندر میں اسی مسئلے کے اوپر آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں گا کہ کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اس مسئلے سے بچ جاؤ. مسئلے کی نزاکت کو بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، یہ بھی بتایا کہ انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کیا سوچ انسان کی ہو تو اس انداز میں اس مسئلے سے نجات پا سکتا ہے. آیت قرآنی کہتی ہے، سورہ مبارکہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء، آیت نمبر 53 نمبر کی آیت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل لعبادی یقول التی ہی احسن. اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی بات کریں تو اچھی باتیں کیا کریں، احسن باتیں کیا کریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں پروردگار عالم یہ پیغام دینا چاہتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہارے درمیان جھگڑے کرانے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا.
اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب انسان اپنے دشمن کو پہچان لیا کرتا ہے تو اس سے الرٹ ہو جایا کرتا ہے. اگر مجھے پتا ہو میرا دشمن سامنے کھڑا ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو پھر میں لاپرواہی کے عالم میں بیٹھا نہیں رہوں گا، میں الرٹ ہو جاؤں گا، تیار ہو جاؤں گا، مستعد ہو جاؤں گا. یعنی میں اس کے حملے کو دور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرائے گا. اور جھگڑے پیدا کیوں ہوں گے؟ تمہاری باتوں کی وجہ سے. یعنی پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی باتوں کو اچھائی کی طرف لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جملوں کو توڑ مڑوڑ کے شیطان تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کروا دے. آج دنیا کے اندر کئی سارے مسئلے ہیں. ان مسئلوں کے اندر ایک مسئلہ کیا ہے؟ ان مسئلوں کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پرابلم مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ جاتا ہے، اور سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینسز جو ہیں یہ جھگڑے کی کیفیت کو جنم دے دیا کرتے ہیں، پیدا کر دیا کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے باتیں اچھی کرو گے نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جب تمہاری باتوں کے الگ الگ مطلب نکلیں گے تبھی جا کر شیطان دوسرے کے دماغ میں وسوسہ بھرے گا. جب تمہاری بات خراب ہوگی تبھی جا کر شیطان دوسرے کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو اس نے تمہیں تانا مارا. اکثر اوقات ہم کتنے مقامات پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کہنے کا تو یہ مقصد نہیں تھا، تم نے غلط سمجھا. خداوند عالم آیا قرآن کے اندر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ تم ایسی بات ہی کیوں کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کچھ اور مطلب سمجھے اور تمہیں وضاحت کی ضرورت پیش آئے. کیونکہ اب جھگڑے کی تو ابتدا ہو گئی. بات ہمیشہ اتنی اچھی کرو کہ جس کے بعد جھگڑے کی کیفیت پیدا ہی نہ ہو سکے. یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام نے، خود پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ انسان آپس میں جھگڑا کرے، انسان آپس میں دشمنی کرے. یعنی آج کی گفتگو یہ جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اعتبار سے ہے کہ پروردگار عالم نے اس دشمنی کے سبق کو روکنے کی کوشش کی. رسول اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت چھٹے امام نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ کہ جبرائیل جب بھی آسمان سے نازل ہوتے تھے آ کر رسول اللہ کو کہتے تھے یا رسول اللہ جھگڑے کی کیفیتوں سے پرہیز کیجیے گا، کسی جھگڑے میں مت پڑیے گا، دشمنی میں مت پڑیے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت خاک میں مل جایا کرتی ہے. آج آپ دنیا کے اندر جا کر ذرا سروے کیجیے، جا کر ذرا جاننے کی کوشش کیجیے کہ اصل مدعا کیا ہوتا ہے، کسی کا کلیم کیا ہوتا ہے، جھگڑا کیا ہوتا ہے. لیکن جھگڑا شروع ہوتا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر اور بڑھ بڑھ کے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی پرسنل ذاتیات تک پہنچ جاتا ہے. عیب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور عزت خاک میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. بڑی پریکٹیکل حدیث ہے. چاہے وہ بات ایک چھوٹے سے کلام کے ذریعے سے شروع ہوئی ہو، لیکن انسان جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملات کس قسم کے خطرناک معاملات ہیں. جبرائیل آ کر کہہ رہے رسول اللہ سے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، عزت خاک میں مل جاتی ہے، جھگڑے مت کیجیے گا، جھگڑوں کی طرف مت جائیے گا. اب ذرا سنیے کہ انسان ان دشمنیوں کی طرف جاتا کیوں ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے، اہل بیت علیہ السلام نے، رسول ختمی مرتبت نے انسان کو اس کے دوستوں کا بھی بتایا ہے، دشمنوں کا بھی بتایا ہے. جس کو دشمن خدا نے کہا ہے کاش ہم اس سے دشمنی کرتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جسے خدا دشمن کہہ رہا ہے اسے ہم دوست بنا کر بیٹھے، اور جسے خدا نے دوست بنایا ہے ہم اسے دشمن بنا کے بیٹھے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں بیٹھا، امام کو کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں جو سیکھی ہیں اس میں ایک بات کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ کہ مولا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے شیطان کو انسان کا کھلا ہوا دشمن بتایا،
لیکن مولا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ شیطان سے تو دشمنی نہیں کر رہے، اس سے دوستی کر کے بیٹھے، یعنی شیطان کے ساتھ مل گئے، جس سے دشمنی کرنی چاہیے اس سے دوستی کر کے بیٹھے، اور جنہیں دوست بنانا چاہیے، مومنین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، مومنین کو دوست بنانا چاہیے، مومنین سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولا دنیا کے اندر یہ دستور میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا نے کہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، محتاط رہنا، الرٹ رہنا، لیکن یہ انسان عجیب ہے، مومن کو دشمن بنا لیتا ہے، شیطان کو دوست بنا لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے فساد کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اور یہ جھگڑے فساد کی کیفیت یہ ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جھگڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پر میں آپ کی خدمت میں 2-3 روایتیں مختصر سی اس بات کے لیے پیش کروں کہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، انسان کا دشمن ہے کون، یعنی دشمنیاں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کس کو معصوم علیہ السلام نے دشمن قرار دیا؟ سب سے پہلا دشمن شیطان، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کروائے گا، اس لیے پروردگار عالم نے اسے تمہارا دشمن بھی قرار دیا۔ شیطان وہ ہے جو خدا کی بارگاہ کے اندر رد کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا، رجیم قرار دیا گیا۔ یاد رکھیے پہلے مرحلے پر انسان یہ سمجھے کہ اس کا دشمن ہے کون۔ ہمارے کردار کی کچھ ایسی کیفیتیں ہیں جو ہماری دشمن ہیں، ہم اپنے اندر ہی اپنے دشمنوں کو پال رہے ہیں، ہم اپنے اندر ہی اپنے دشمنوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن کیا ہے انسان کا؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سنیے، مولا فرماتے ہیں انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا۔ سب سے بڑی دشمن انسان کی جہالت ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو ہم اس سے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ دشمنی کرنے کا حق انسان کو نہیں دیا گیا، علم حاصل کرو۔ مولا فرما رہے ہیں تم جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہو۔ آج اگر دینی معاملات کے اندر بھی دیکھ لیا جائے، اگر کسی سورہ کی تلاوت کرنے کی بات آ جائے یا کوئی ایسے عمل کی بات آ جائے جو کسی انسان نے نہیں دیکھا ہو کبھی زندگی کے اندر، تو کہتے ہیں یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ تو بالکل غلط کام ہو رہا ہے۔ بات دراصل یہ کام غلط نہیں ہو رہا، تم نے آج تک نہیں دیکھا تھا اس لیے تم دشمن بنے ہوئے ہو، ورنہ ذکر آل محمد تو عبادت ہے۔ یعنی ہر چیز کو اگر اس کے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ میری جہالت کی وجہ سے میں دشمنی کر رہا ہوں، اور اکثر اوقات یہ دشمنی انسان کی ایگو کا مسئلہ بن جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی مشکلات ہیں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر انسان اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ دے، اگر انسان اپنی سپیریورٹی کو ایک طرف رکھ دے، انسان اس کیفیت کو ایک طرف رکھ دے کہ میں کچھ ہوں، اپنے خود پسندی کو ایک طرف رکھ دے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مولا کائنات فرمانے تمہارا سب سے پہلا دشمن انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا، یعنی جہالت کی وجہ سے دشمنیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہی وہ افراد جو کسی چیز کو نہیں جانتے اس کی دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو جانتے ہیں کہ حرام ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اگر آپ معاشرے میں کسی نئی روش کو، چاہے وہ اچھی روش ہو، ایک اچھا انداز ہو، اسے لا کر رائج کرنے کی کوشش کریں، 10 لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو سراسر حرام کام ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ سود لینا حرام ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی قرآن مجید کے کسی سورے کو کسی مقام پر پڑھنا شروع کر دے گا تو لوگ مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تو فلانا سورہ پڑھنا چاہیے تھا، یہ سورہ کیوں پڑھ دیا۔ منافقت کرنا حرام ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح سے دسیوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر حرام ہے، شراب خوری حرام ہے، فتنہ پھیلانا، جھگڑے فساد پیدا کرنا یہ حرام ہے، اس کی کوئی مخالفت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ انسان مخالفت اس چیز کی کرتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اس مقام پر سیکھے۔ دیکھیں پوچھنا، سوال کرنا انسان کا حق ہے، میں یہ منع نہیں کر رہا، جا کر انسان پوچھے، لیکن یہ پوچھنے کا مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ سیکھوں،
انسان جب جاہل ہوتا ہے تو سیکھا کرتا ہے، سکھایا نہیں کرتا۔ معاشرے کی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کسی کو آتا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم بحث اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو صحیح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کی دلیلوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن ایسے مقام پر کہتا ہے کہ جب ایسے جاہلوں سے تم بات کرو تو ان کے سامنے یہ کہہ کے گزر جاؤ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جاؤ۔ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہی حل ہے۔ اکثر اوقات یہ جہالت اتنی بڑھ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دین کا معاملہ ہے، یہاں تو رزلٹ نکلنا ہی چاہیے، صحیح غلط کی بات ہے، حق و باطل کی بات ہے۔ یاد رکھیے حق و باطل کی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب حق و باطل کو سمجھنے والا موجود ہو، اس قابل ہو کہ حق و باطل کی سمجھ رکھتا ہو۔ اگر انسان ایگو کے اوپر ہو، اگر انسان اپنے اعتبار سے معاملات کا فیصلہ کر رہا ہو، یعنی علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہاں پر حق و باطل کے معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ سیکھنے والا سیکھ لیا کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دانشور کے بارے میں بڑا زبردست قسم کا جملہ تھا کہ جب کسی ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ آپ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، بڑے زبردست قسم کے ہر کسی سے تعلقات ہیں، تو اتنے بہترین تعلقات کیسے، کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا میں بیوقوفوں سے بحث نہیں کرتا۔ سامنے والے نے کہا اچھا آپ بیوقوفوں سے بحث نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں بیوقوفوں کو جب بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیکھنے والا نہیں ہے، بحث کرنے والا ہے، تو میں اسے ایک جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو بات کہتا ہے میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور معاملہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوقوف ہے وہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سوال کرنے والا تھا اس دانشور سے کہتا ہے لیکن آپ اسے جانے بغیر، سمجھے بغیر کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، آپ اسے ٹھیک کہہ دیتے، کوئی تو وجہ ہوگی، کیا سوچ کے آپ جواب دیتے؟ ایسے تو آپ کسی کو بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر یہ جو دانشور تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوال کرنے والے کے انداز کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک جاہل کی قسم ہے، یہ بھی ایک بیوقوف ہے، کہنے لگا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا کہ اس نے بات کو ختم کر دیا۔ بہت سارے مقامات یاد رکھیے زندگی میں ایسے آئیں گے جہاں پر ہمیں بحث کو پرولونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ایک جملہ استعمال کرنا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ دلیلوں کو سمجھ لیا کرتا ہے، اور جسے نہیں سمجھنا ہوتا وہ صرف یہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے یہ کہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دانشور کہتا ہے کہ یہ جو ایک جملہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سارے مقامات کے اوپر مسئلہ حل کر دیا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر دسیوں جاہل و ان پڑھ ایسے ہیں جو یہی جواب کی توقع رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت کے معاملات کے اندر آپ کسی کو یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہاں پر خاموشی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا دین ہے، اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو بہت اچھی بات، اور نہیں کرنا تو آپ کی اپنی ذمہ داری۔ تو یاد رکھیے پہلا دشمن انسان کی اپنی جہالت، اس کے بعد امام فرماتے ہیں دوسرا دشمن انسان کا کیا ہے۔ یاد رکھیے انسان کی ایگو، انسان کی جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ دوسرا دشمن انسان کا کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے دوسرا انسان کا بدترین دشمن اس کا غصہ اور اس کی خواہشات ہیں۔ یاد رکھیے انسان کو سب سے پہلے ان دشمنوں سے لڑنا ہے جو اس کے اندر ہے۔ ہم نہ شیطان سے لڑ رہے، نہ اپنے غصے سے لڑ رہے، نہ اپنی خواہشات سے لڑ رہے، نہ اپنی جہالت سے لڑ رہے، یعنی جس سے ہمیں لڑنا چاہیے تھا ہم اس سے دوستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان کی کیفیت یہ ہوگی تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی باتوں کو بڑا سمپل رکھو، اچھی باتیں کرو، کوئی ایسا جملہ مت کہو گے جس کے ڈبل میننگ نکلتے ہو، کوئی ایسا جملہ مت کہو کہ جس سے انسان غلط ڈائریکشن کی طرف چلا جاتا ہو، اور ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جب ہم وہ جملے لکھتے ہیں جو سامنے کو ٹیزنگ کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو غصہ نہ آئے، یاد رکھیے اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کو چبھنے والے جملے کہیں گے، چبھنے والے جملے لکھیں گے، تو یقیناً اس کا ریئیکشن تو ہوگا۔
قرآن کہہ رہا ہے یہ کام نہ کرو کیونکہ شیطان اس کام کا انتظار کر رہا ہے. تم یہ کام کرو گے شیطان سامنے والے کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے گا, وہ جب جواب دے گا تمہارے دل میں بھی وسوسہ ڈالے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ان دی اینڈ جھگڑا ہونا. آخر میں جھگڑے کی کیفیت آ ہی جانی ہے. مولا فرما رہے تمہاری خواہشات اور تمہارا غصہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. آج انسان اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں جھگڑوں کی وجہ کیا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو ملانا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں جھگڑے فسادات کیوں ہو رہے ہیں. ایک انسان کی اپنی جہالت اور جہالت کے بعد انسان کی اپنی خواہش. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جو سوچتا ہوں وہ سب کچھ صحیح ہے تو جہالت خود بخود آ گئی, اور جو میں سوچتا ہوں وہ سب کچھ صحیح ہے اسے ہی کروانا ہے تو انسان کی خواہش بھی آ گئی. یہ چیزیں اگر ملانا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسی انداز میں جھگڑے پروان چڑھا کرتے ہیں. انسان کی ہٹ دھرمی, اور پھر اس کے اوپر آگ کا کام کون کرتا ہے؟ انسان کا غصہ. یعنی جہالت بھی موجود ہے, خواہشات بھی موجود ہے, اور انسان کا غصہ بھی موجود ہے. جب یہ چیزیں جمع ہو جایا کرتی یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. یعنی آج کی گفتگو میں آپ یہ سمجھیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دشمن کی پہچان کرے. خدا عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان, کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے تم غلطی کرو. لہٰذا اپنے قول کے اندر بھی غلطی مت کیجیے گا. دیکھیں قول کا مرحلہ تو سب سے چھوٹا مرحلہ ہے, زبان سے نکلی ہوئی بات. کیوں روایتوں کے اندر جملے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو؟ کیوں معصومین نے اس بات کے اوپر انسان کو زور دیا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو؟ نہیں آتا خاموش رہو. کیوں؟ کیونکہ تم زبان کھولو گے نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس کا امپیکٹ آئے گا. پہلا دشمن شیطان, جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا عدو مبینہ. دوسرا دشمن انسان کی جہالت. کیوں؟ کیونکہ ہم جس چیز کو نہیں جانتے تو اس وجہ سے مخالفت کرتے کیونکہ ہم نہیں جانتے. کوشش کرنا چاہیے کہ جانیں, علم حاصل کریں, لیکن ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم جہالت کے اندر خوش رہتے. تیسرا دشمن انسان کی خواہشات. چوتھا دشمن انسان کا غصہ. اس کے بعد معصوم کی روایت سنیے. امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہاری خواہشات کا احترام کرے اور تم سے ہدایت کی باتیں چھپائے وہ تمہارا دشمن ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو آپ کے منہ پر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلا دیا کرتے ہیں. یہ افراد دیکھنے میں دشمن لگ رہے ہوتے ہیں لیکن دشمن نہیں ہوتے, یہ دوست ہوتے ہیں. امام فرما رہے وہ افراد کے جو جانتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو, غلطی کی طرف جا رہے ہو, لیکن پھر بھی تمہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بہت زبردست کام کر رہے ہو. وہ افراد کہ جو تمہاری خواہشات کو دیکھتے ہوئے تمہیں ہدایت سے دور کر دیں, تمہیں ہدایت کا پیغام نہ دیں. یعنی انہیں پتا ہے کہ تمہاری ہدایت کر سکتے, تم غلط راستے پر جا رہے ہو, پھر بھی وہ تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. یہ افراد تمہارے دشمن ہیں, دوست نہیں ہیں. انفارچونیٹلی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے منہ پر بیٹھ کر ہماری تعریفیں کرتا رہے, ہمیں کہتا رہے واہ کیا زبردست کام کیا ہے تم نے, کتنا بہترین کام کیا, کتنا اچھا کام کر رہے ہو. یعنی جو آپ کی چاپلوسی کر کے آپ کو 7ویں آسمان تک پہنچانے کی کوشش کرے آپ اسے پسند کرتے ہیں. معصوم کی روایت ہے کہ وہ افراد کے جو تمہیں ہدایت سے دور رکھ رہے ہیں, تمہیں صحیح راستہ نہیں دکھا رہے, تمہاری خواہشات کا احترام کر رہے ہیں, کاش وہ خدا کے پیغام کا احترام کرتے. تمہاری خواہشات کا احترام کرتے ہوئے تمہاری تعریفوں میں لگے ہوئے تمہیں ہدایت نہیں پہنچا رہی, یہ تمہارے دشمن ہیں. انسان جنہیں دوست سمجھ رہا ہوتا ہے وہ دشمن ہیں. یاد رکھیے ائمہ علیہ السلام نے ایسے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان کے فرق کو بتا دیا. آج کی گفتگو میں یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ انسان کا دشمن ہے کون کون. اگر انسان اپنے دشمنوں کو سمجھ جائے, اگر انسان اپنے دشمنوں کے بارے میں متوجہ ہو جائے تو پھر کبھی دشمنی کی طرف نہیں جائے گا. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر جب اگلی شب جمعہ کی گفتگو آئے گی آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کے اس پیغام کا تذکرہ کروں گا کہ کس طرح سے امام
علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے کس طرح سے ہمیں بتایا کہ دشمنی نہیں کرنی، بچنے کی کوشش کرو، مختلف زاویوں سے، مختلف ڈائمنشن سے۔ ممکن ہے اگلی گفتگو دعوت العرض کے اعتبار سے اس میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد کی شب جمعہ کی گفتگو کے اندر اس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے امام نے مختلف ڈائمنشن سے سمجھایا کہ دیکھو دشمنی نہیں کرنی۔ پھر امام نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر تم اس مقام پر پہنچ بھی جاؤ، کسی کو دشمن بنا رہے ہو، تو کس طرح کا رویہ اختیار کرو۔ یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے شیطان کا کام ہی انسان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے سے تمہاری دشمنی کیا ہے، دشمن یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے تمہیں نقصان پہنچانا ہے۔ وہ سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں شیطان کی باتوں میں آ کے کہ ہم نے فلانے کو چھوٹا دکھا دیا، ہم نے فلانے کے مقام کو ذلیل و رسوا کر دیا، جبکہ سامنے والا ذلیل و رسوا نہیں ہو رہا تھا، ہم بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے۔ جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں رسول اللہ کی پیش کی، جبرائیل امین نے جو کلام کیا، بڑا واضح پیغام ہے۔ یاد رکھو ان جھگڑوں سے دور رہو۔ عزتیں خاک میں مل جایا کرتی ہیں، اور عزتیں صرف اس کی نہیں ملتی جس کی تم برائی کر رہے ہو، جس سے تم دشمنی کر رہے ہو، تمہاری عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ عیب لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج دنیا ہنس رہی ہوتی ہے جھگڑے دیکھ کر، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو رسوا کر دیا، جبکہ وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کس غلاظت کے اندر پڑ جاتا ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان اپنی اوقات سے نیچے چلے جایا کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر مقام ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر انسان جا کے جھگڑا کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، کتنے مقامات ایسے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ آج لوگ مختلف انداز میں کہتے ہیں یہ تو حق و باطل کا معاملہ ہے، یہاں پر بات کرنی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، کتنے مقام ایسے تھے اہل بیت علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، جانتے تھے کہ فساد کتنا بڑا ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے اگر رویوں کو دیکھا جائے تو دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین رویہ اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے وہ عباسی خاندان کے خلفاء ہارون اور مامون رشید کی تاریخ کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیے، کس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے جو برتاؤ کیا، اور اس کے علاوہ جو دشمنوں کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کا سلوک تھا، کیونکہ یہ خون زہرا کی تاثیر تھی۔ زہرا کے خون کی تاثیر تھی کہ کس انداز میں ائمہ علیہ السلام نے ہر قسم کے ظلم کو سہ لیا، ہر قسم کے ظلم کو برداشت کر لیا، لیکن کسی مقام پر اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے گرنے نہ دیا۔ دشمن بھی اگر گھر پر کھانا لینے کے لیے آتا ہے، امام اسے کھانا کھلاتے، وہ سوال کرتے ہیں مولا کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ امام فرماتے میں تجھے جانتا ہوں، تو نے میرے علی اکبر کو نقصان پہنچایا تھا، کہا پھر بھی میری مدد کر رہے ہیں؟ اور امام کیا جواب دیتے ہیں؟ اس وقت ہم تمہارے سامنے تھے، آج تم ہمارے سامنے ہو۔ یہ امام علیہ السلام کا ظرف تھا، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ یاد رکھیے جنگ کے اصولوں کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، خواتین کا لحاظ کیا جاتا ہے، ان کا عزت و احترام کیا جاتا ہے، لیکن میرا چوتھا امام کتنی تکلیفوں سے گزرا، کتنی مشکلات سے گزرا۔ سوال کرنے والا یہاں تک سوال کرتا ہے مولا کوفے کے دربار میں نے مسلم بن عقیل کو بھی دیکھا تھا، مسلم کا انداز بڑا مختلف تھا، مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، لیکن مولا آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کو مسلم سے زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے مولا، لیکن آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، آپ کی کمر خمیدہ ہے۔ میرا مولا کیا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ سوال کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا، مسلم جب آئے تھے تنہا آئے تھے، اور میں جب آیا ہوں تو میرے ساتھ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں، جن کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ارے میں کبھی نظر کو اٹھاتا ہوں تو زینب کے کھلے سر کی طرف نظر جاتی ہے، سکینہ کے زخمی رخسار کی طرف نظر جاتی ہے۔ اس انداز میں اگر کوئی سر کو اٹھائے تو کس انداز میں؟ بارگاہ تو جواز محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ اپنے دشمن کی شناخت کرنے، اسے پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔
اپنے دشمن کے سامنے الرٹ رہنے، محتاط رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں بعد اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ خصوصاً ایک مومنہ کے بارے میں خاص دعا صحت کی گزارش ہے جو اس وقت ICU کے اندر ہے، سسٹر سمینہ دالوالا۔ پروردگار بارے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، خصوصاً اس مومنہ کو اور جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو وبا کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کرونا وائرس کے اندر، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔